السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اتحاد بین المسلمین واجبات میں سے ہے۔ اگرچہ پاکستان کی سرزمین پر اتحاد بین المسلمین آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے تو سارے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو جائیں یا میں سنی ہو جاؤں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی رہیں اور میں شیعہ رہوں، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہ کریں اور آپ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں، اور ہمارے جو مشترکہ مقاصد اور اہداف ہیں ان میں ہم سب مل کر کوششیں کریں۔ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے ہم سب مل کر اس سے مقابلہ کریں۔ یہ اتحاد بین المسلمین کا ایجنڈا ہونا چاہیے، چونکہ اختلافات بھی واضح ہیں اور مشترکات بھی واضح ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام باسعادت ہمارے لیے مناسب ترین فرصت ہے۔ مناسب ترین زمانہ ہے کہ اس ہتھیار کو بند کیا جائے، دشمن سے یہ ہتھیار چھین لیا جائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے مکے میں تنہا انقلاب برپا کیا، جبکہ آج اگر ہم دیکھیں تو پوری زمین پر پیروان رسول اللہ کی کروڑوں کی جمعیت ہے۔ ہم انقلاب نبوی برپا کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، اگر اپنے نبی کے راستے پر چلیں۔ ہاں، فقط نبی کے نام کی تکرار نہ ہو، فقط نعت نبی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنائیں۔ آج اسلامی حکومتیں جتنی رسوا ہیں اتنی رسوا، پست اور گھٹیا کوئی اور حکومت نہیں ہے، نہ کوئی اور قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفرقہ بازی کا ہتھیار پاکستان میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ فتنے کے بیج پالنے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ سرزمین یہ ہے، کیونکہ فتنوں کے لیے بے شعور سرزمین اور بے بصیرت قوم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ سنی فتنہ ڈالا جائے تو کامیاب، شیعوں کے درمیان فتنہ ڈالا جائے تو بھی کامیاب، اور سنیوں کے درمیان فتنہ ڈالا جائے تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں علم و شعور کی شدید کمی ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے حالات سے حد سے زیادہ بے خبر ہیں، جبکہ امت رسول اللہ کو سب سے زیادہ باخبر، باشعور اور با بصیرت ہونا چاہیے۔ لبیک یا رسول اللہ۔